آج انشاءاللہ تعالی پہلے پارے کا خلاصہ، اس میں سے چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی ترتیب رکھی تو صورتوں کی ترتیب جو قرآن میں ہے پڑھنے کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے یہ اور ہے، اور نازل ہونے کے لحاظ سے اور ہے۔ تو جو پڑھنے کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، یہ مکی صورت ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں انہیں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو مکیہ کہتے ہیں، دوسرے کو مدنیہ کہتے ہیں۔ جو صورتیں جو قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ تمام صورتیں، تمام آیات مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی کل 7 آیات ہیں، اور یہ اتنی اہم سورت ہے کہ اس کا ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خود بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے، کون سی رکعت ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو؟ سورہ فاتحہ لازمی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے الفاتحہ اس کا نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ مفسرین کرام نے کم و بیش 20 نام اس کے ذکر فرمائے ہیں، 20 نام۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے سورۃ الدعاء، چونکہ اس میں دعا بھی کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا، اس لیے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفاء، سبحان اللہ، ایسی سورت جو شفا عطا کرتی ہے۔ حدیث شریف بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہی شفاء لکل دائن، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن سارے کا سارا شفا ہے جی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم پڑھنے والے ویسے نہیں ہیں کہ دم کریں تو شفا ہو جائے، ورنہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں سفر پر تھے، تو وہ کہیں انہوں نے کسی بستی میں کچھ وقت گزارا، تو انہوں نے ان سے کچھ ضروریات کی چیزیں وغیرہ مانگی، انہیں ضرورت پیش آئی، لیکن انہوں نے دی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی انہوں نے مدد نہ کی، میزبانی نہ کی، تو اتفاق سے اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ نے ڈسا تو وہ قبیلے کے کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہو جو جھاڑ پھونک کرتا ہو، کوئی دم وغیرہ کرتا ہو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا ہاں میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں یہ معاوضے کے بغیر یہ کام نہیں کروں گا، معاوضے کے بغیر یہ کام نہیں کروں گا، اس کی اجرت دو گے تو میں کروں گا، ورنہ یہ کام نہیں کروں گا۔ بہرحال انہوں نے کچھ بکریاں وغیرہ طے کی، ایک ریوڑ، روایت کے مطابق شارحین نے جو لکھا ہے کہ 25 بکریاں جو ان کو پھر دم کرنے کی عوض میں دی گئی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے ان کے سردار کو جس کو سانپ نے ڈھسا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ ہمارے دم میں اثر نہیں ہے، وجہ یہ ہے ہمارے اپنے اندر اثر نہیں ہے۔ جس طرح بلب جلانے کے لیے 2 تاروں کی ضرورت پیش آتی ہے نا، اسی طرح اس قرآن کی شفا میں بھی 2 تاروں کی ضرورت ہے۔ ایک تار تو خود قرآن ہے، دوسرا تار مومن ہے۔ اگر مومن والی تار خراب ہوگی تو شفا نہیں دے گی، دونوں تاروں میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے بلب نہیں جلتا۔ قرآن شفا ہے، لیکن دم کرنے والا مومن بھی پاک صاف ستھرا ہو تو شفا ہے، وہ پاک صاف ستھرا نہیں تو دم کرنے سے پھر شفا نہیں ملتی۔ قصور قرآن کا نہیں، قصور ہماری
بدعملی کا ہے۔ اگر ہم صاف ستھرے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی کہ یہ دم بھی ہے۔ ایک کسی گھر میں اگر جنات وغیرہ کا بسیرا ہو، وہاں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ جن کی پہلی 5 آیتیں، یہ تینوں چیزیں پانی پر دم کر کے پانی گھر کے اطراف پہ چھڑک دیا جائے، وہاں سے جنات بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان، یہ چیزیں اب آپ یاد کر لیں۔ جنات وغیرہ ہوں تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پہ یقین کر کے خود ہی دم کریں، پانی چھڑک دیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، گھر سے شیطان بھاگ جائیں گے، جان چھوٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے نا نماز میں، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور جلالت بیان کی اور میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے انصاف کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک۔ تو رب کیوں فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا؟ یعنی میرے بندے کا یقین ہے قیامت قائم ہوگی، میرا رب حساب کتاب لے گا، اس دن کا مالک میرا رب ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تو رب فرماتا ہے اس نے مجھے اپنے آپ کو میرے پاس پیش کر دیا، سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور جب وہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے، سبحان اللہ، چونکہ اس میں عبادت کا بھی ذکر ہے، دعا کا بھی ذکر ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اللہ کی ہوگی، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد والا کام ہمارے لیے ہو گیا۔ تو رب کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کو اس کا سوال عطا کروں گا، سبحان اللہ۔ اس سے اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم وللضالین تک پورا۔ تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو رب کی طرف سے ندا ہوتی ہے میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس کو ضرور عطا ہوگا، سبحان اللہ۔ بندے نے رب سے ہدایت مانگی ہے تو رب فرماتا ہے اس کو ہدایت ضرور ملے گی، سبحان اللہ۔ اب بندہ خلوص دل کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو تو رب کی طرف سے کرم ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے، تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ اس کے بنیادی جو مرکزی جو مضامین ہیں، اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے۔ پورے قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں نا جی، وہ توحید، رسالت، بعثت بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا، انبیاء پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ قرآن کے بنیادی مضامین ہیں، احکام شرعیہ وغیرہ، یہ قرآن کے بنیادی مضامین ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی رب کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر ساتھ ہی ان متقین کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایمان والوں کی صفات بیان فرمایا وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا اور پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافقین کی بھی نشانیاں ذکر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں احکام شرعیہ بھی کچھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 7 خصوصی قصے ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے زمین کی اوپر کی پرت اٹھانی چاہی تو وہ ساری کی ساری پرت اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لینا چاہتے تھے۔
مختلف روایات ہیں، 2-3 یہاں پہ. ایک روایت تو جبریل علیہ السلام کی ہے، وہ لینے کے لیے آئے تو مٹی نے پوچھا مجھے کیا کریں گے، تو بتایا کہ انسان بنے گا، پھر اس کا کیا ہوگا، جو اچھے عمل کرے گا جنت میں جائے گا، جو برے کرے گا جہنم میں جائے گا. تو مٹی روئی کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے کے نہ جاؤ کہ جہنم میں جانا ہوگا. تو آخر کار حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مٹی نے پوچھا کیا کرنا ہے، تو مٹی کو یہی جواب ملا کہ انسان بنے گا، جو نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے. تو مٹی پھر روئی چلائی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تم جو مرضی کرو، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے تو لے کے جانا ہے. اللہ، وہ لے کر گئے. تو اسی کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہی ڈیوٹی مقرر ہوئی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کریں. اللہ اکبر. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو مٹی سے بنایا. پہلے مٹی کو گوندا گیا، پھر اس پہ بارش برسی، پھر وہ سوکھی کھنکھناتی ہوئی مٹی بنی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور آدم علیہ السلام میں روح پھونکی. جب آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف سے روح آپ کے جسم میں داخل ہوئی. چلتے چلتے روح جب آپ کے نتھنوں تک پہنچی، ناک تک، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو کر کھڑے ہوئے. آپ کو چھینک آئی. آپ کو جو ہی چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ پڑھا. الحمدللہ. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کی وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں شروع میں ہی اللہ کا نام سکھاتے رہیں تاکہ جب وہ زبان کھولیں تو سب سے پہلا جو لفظ ادا کریں وہ اللہ کا نام ہو. ہیں سبحان اللہ. ایسا کریں. آدم علیہ السلام نے پڑھا الحمدللہ. رب کائنات نے فرمایا یرحمک اللہ. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے، علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کا ان سے مقابلہ ہوا. چونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا جائے گا. جب پیدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی. ان سے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے تو جانتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں، تمام جنوں، تمام فرشتوں، تمام درختوں، تمام نباتات، تمام جمادات، تمام حیوانات، بلکہ کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک جو جو چیز پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے نام اور ان کے خواص آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. سبحان اللہ. آج کے اس دور میں جو سائنسی ٹیکنالوجی جو ترقی کر رہی ہے یہ قیامت سے پہلے ہی پیدا ہوگی. قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوگی ان سب کے متعلق آدم علیہ السلام جانتے ہیں، اور جانتے بھی کتنی زبانوں میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ تفسیر میں آتا ہے ہر چیز کا نام جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. 7 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام جانتے تھے، اور ان 7 لاکھ زبانوں میں ہر چیز کا نام جانتے تھے. سبحان اللہ. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی بات ہے کہ جہاں فرشتے شکست کھا گئے، جو سید الانبیاء ہیں ان کے علوم کے کیا کہنے. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام، حضور علیہ السلام تو تمام انبیاء کے سردار ہیں. یہ تو آدم علیہ السلام کا علم ہے کہ جو قیامت تک محیط ہیں، قیامت تک جو جو پیدا ہوگا آدم علیہ السلام اس کا علم بھی جانتے تھے، نام بھی اس کے تمام خواص بھی جانتے تھے. آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ دنیا میں کمپیوٹر پیدا ہوگا، اس کا نام انگلش میں یہ ہوگا، اردو میں یہ ہوگا، عربی میں یہ ہوگا، فارسی میں یہ ہوگا. 7 لاکھ زبانیں جناب، 7 لاکھ زبانیں. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو جنت میں ٹھہرایا. جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے، کچھ تھوڑے سے پریشان بھی رہتے تھے، اکیلے تھے. تو ایک دن آپ جنت میں آرام فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. تو جب آپ بیدار ہوئے آپ نے دیکھا آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے انتہائی خوبصورت. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. پوچھا کہاں سے آئی؟
تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عورت کا جو اصلی جو کام ہے نا اللہ کی عبادت کے بعد، وہ شوہر کی خدمت کرنا ہے، شوہر کو آرام پہنچانا ہے، شوہر کو سکھ دینا ہے۔ شوہر بار سے تھکا ہارا ماندہ پریشان حال آئے تو بیوی کا کام ہے اسے گھر میں خوشحال کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی شرارتوں سے تنگ ہو کر، ان کی اذیتوں سے تنگ ہو کر جب گھر تشریف لایا کرتے تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال اس خندہ پیشانی سے فرماتی، مسکرا کر استقبال کرتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار کی ساری پریشانیاں بھول جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کا یہ کام ہوتا ہے شوہر کو خوش کر دے۔ ظاہر ہے گھر کی ساری ذمہ داریاں شوہر کے کندھوں پر ہیں، بیوی کے کندھوں پر نہیں۔ بیوی کا کام تو صرف گھر کے کام کاج کرنا ہے۔ کوئی بیمار ہوا تو شوہر نے اٹھانا ہے، گھر پہ کوئی آفت آئی تو شوہر ذمہ دار ہے، خرچے کی ضرورت ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، رہائش کی ضرورت ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں شوہر ذمہ دار ہے۔ تو بیوی کو چاہیے جس کے سر پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنا بوجھ ہے، اس اللہ کی بندی کو چاہیے اپنے اس شوہر کو تھوڑا سکون دے دیا کرے۔ اللہ نے عورت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ مرد کو سکون دے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ گندم کا پھل تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے، وہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی قدرت تھی، آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا تھا۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں جو بد کردار لوگ تھے، اللہ نے دنیا میں ان کی چھانٹی کرنی تھی، اچھے لوگوں کو الگ کرنا تھا، برے کو الگ کرنا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان سے بہت کام کاج لیتا تھا، بہت ان پہ ظلم و ستم کرتا تھا، حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالا اور عورتوں کو زندہ رکھا، بڑے ظلم و ستم اس نے کیے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرعون سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں مصر سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ قوم سے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، تو قوم نے انکار کر دیا۔ بیت المقدس پہ، فلسطین پہ جو لوگ قابض تھے، بڑی طاقتور قوم تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ طاقتور ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بیٹھے کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے، جا کر جنگ لڑیں، ہم تو نہیں جاتے۔ تو اس جرم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک میدان میں پھنسا دیا۔ وہ دن بھر چکر کاٹتے، چلتے پھرتے، شام کو پھر وہیں ہوتے، سارا دن چکر کاٹتے، گھومتے پھرتے، پھر وہیں ہوتے۔ تو وہ ایک میدان میں پھنس کر رہ گئے، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ مفسرین نے اسے میدان تی کا نام دیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کھانا جو پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اب کیا کھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من میٹھی چیز تھی، سلوہ نمکین چیز۔ وہ سلوہ کہتے ہیں کہ بنی ہوئی بٹیر تھے، بٹیر بنے ہوئے، شمال کی جانب سے ایک ہوا چلتی تھی، اس ہوا کے ساتھ وہ بنے ہوئے بٹیر اڑتے ہوئے آتے تھے اور ان کے دامن میں آ کر گرتے تھے ان کے سامنے۔ سبحان اللہ، جتنی ان کو ضرورت ہوتی وہ کھاتے۔ اور من جو تھا وہ میٹھے قسم کا کوئی حلوہ تھا یا شہد تھا جو آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، وہ لوگ جمع کر لیا کرتے تھے۔ انہیں حکم یہ تھا کہ وہ اس چیز کو جمع کر کے اگلے وقت کے لیے نہ رکھیں، لیکن ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تو وہ کھانا آنا بھی بند ہوا
اور وہ گلنا سڑنا میں شروع ہوا۔ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا اگر بنی اسرائیل اس کھانے کو جمع نہ کرتے، نہ کھانا خراب ہوتا نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا گلنا سڑنا، یہ بنی اسرائیل کی اس حرکت کے بعد شروع ہوا۔ اللہ جو رب اس وقت کھانا نازل فرما رہا ہے، دے رہا ہے صبح، وہ شام میں نہیں دے گا کیا؟ تو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی پاس موجود ہیں، معجزہ انہوں نے دیکھا بھی، پھر بھی دل کی ہوس ہے نہیں شام کے لیے رکھنا ہے، شام میں ملا تو صبح کے لیے رکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھانا گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اگلے دن کے کام کا نہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پانی مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جنتی لاٹھی عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی میدان طی میں ایک پتھر پہ ڈنڈا مارا تو اس ڈنڈا مارنے سے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، 12 چشمے۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چشمہ پانی کا جاری فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ۔ یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اسی صورت میں ذکر ہے پہلے پارے میں، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے شیطان کی بات سنی، شیطان نے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، اور ہفتے کے دن شکار مچھلیاں جو تھی دریا میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی تھی۔ شیطان نے انہیں ورگلایا کہ ایسا کرو، دریا کے کنارے کنارے، دریا کے سائیڈ سے چھوٹی چھوٹی نہریں کھودو، چھوٹی چھوٹی نالیاں بناؤ، تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی میں بہہ کر ان نالیوں میں چلی جائیں، اور آگے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن مچھلیاں وہاں چلی جائیں تو تم نالیوں کا منہ بند کر دیا کرو، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لو۔ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اب وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو نے مچھلیاں اس طرح پکڑنے سے منع کرتا کہ خبردار ایسا ہیلا مت کرو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا جو کہتا تھا کہ بھائی چھوڑو، وہ جانے، ان کے کام جانے، جیسے ہمارے بھی معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی کو برائی سے روکے تو دوسرا بیچ میں نیک پارسا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، چھوڑیں جی، دفع کریں، اس کو کرنے دیں۔ خدا کے بندے، اس طرح چھوڑنے سے تو برائی مزید بڑھتی ہے۔ تمہیں تو چاہیے کہ جو منع کر رہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کہ یہ ٹھیک کہہ رہے، تم اس حرکت سے باز آؤ۔ ہماری یہ حرکت کہ جب کوئی کسی کو برائی سے منع کر رہا ہو ہم اسے روک دیتے ہیں کہ چھوڑو بھائی، وہ اپنا کام کر رہا ہے، دفع کر۔ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط۔ جو غلطی کر رہا ہے سب مل کے اسے روکیں تاکہ وہ غلطی سے باز آئے، معاشرے میں غلطی نہ پھیلے۔ تو ایک گروہ منع کرتا تھا، دوسرا کہتا تھا نہیں جی چھوڑ دیں، انہیں یہ جانے، ان کے کام جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو آخر کار جو منع کرتے تھے انہوں نے اپنے گاؤں کے درمیان میں ایک دیوار کھینچی، انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہو جائیں۔ ان کو الگ کر دیا اور خود الگ ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، ایک دن صبح سویرے دیوار کے اس طرف والے جو نیک لوگ تھے، پارسا تھے، وہ اٹھے، دن گزرتا گیا لیکن اس طرف سے کوئی نہیں اٹھا جو مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیواروں سے اوپر اچھل کر دیکھا، بلند ہو کر دیکھا، دوسری طرف بندر ہی بندر تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دروازہ توڑ کر اندر آئے تو دیکھا وہ جتنے بھی انسان تھے سارے کے سارے بندر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا کرو۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھ دیا، ورنہ پہلے تو اس طرح کے عذاب آتے تھے۔ اب وہ بندر جو اپنے رشتہ داروں سے لپٹ رہے ہیں، چپک رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، جو نہیں سنتا نا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی نصیحت کرے تو بندے کو نصیحت سننی چاہیے، اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل اس میں شامل حال ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا نا، وہ پھر اکثر ٹھوکریں کھاتا ہے، اکثر وہ سزا بھگتتا ہے۔ چھوٹوں پہ بڑوں کی اطاعت اسلام نے لازم کر دی ہے۔ کیوں لازم کی ہے؟ اس لیے لازم کی ہے، بڑے زیادہ سمجھدار ہیں، بڑوں کا تجربہ زیادہ ہے، بڑوں نے زندگی زیادہ دیکھی ہے، بڑے دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہیں، نفع نقصان زیادہ جانتے ہیں، چھوٹوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اب چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی نصیحت سنیں، مانیں،
عموماً ایسا ہوتا ہے اولاد الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں, ماں باپ منع کرتے رہتے ہیں, سنتے نہیں ہیں, بعد میں جب کام بگڑتا ہے تو پھر شکوے شکایتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. 3 دن تک یہ اسی حالت میں رہے, بندر بنے رہے, بھوکے پیاسے, نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے. 3 دن تک وہ ایسے ہی بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے. یہاں سے ایک چیز میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں, ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا. انہوں نے ہیلا یہ نکالا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, نالیاں کھود کے انہوں حوض میں لے گئے, اتوار کے دن پکڑ لی, نکال لی. ایسا ہیلا جو شریعت پسند نہ کرتی ہو, چاہتی نہ ہو, قطعاً درست نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے مصارف ذکر کر دیے ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی ہے. بسا اوقات بلا وجہ لوگ ہیلے کر کر کے مدارس پہ لگاتے ہیں, مساجد پہ لگاتے ہیں, پل بنانے پہ لگاتے ہیں, روڈ بنانے پہ لگاتے ہیں, عمرہ کرنے پہ لگا دیتے ہیں, کوئی کس پہ لگا دیتا ہے, کوئی کس پہ. یہ بالکل ہی غلط عمل ہے. زکوٰۃ غریب کا حق ہے, اس غریب تک پہنچاؤ. اب غریب کی مرضی ہے, وہ چاہے تو مسجد میں دے, چاہے تو مدرسے میں دے, چاہے تو گھر خرچ کرے, اس کی مرضی ہے. زکوٰۃ میں اس طرح کا ہیلا میں درست نہیں سمجھتا بھائی, سیدھی سی بات ہے. اللہ نے یہ غریب کا حق بنایا ہے. آج ہمارے معاشرے میں غریب بیچارے بھوکے اپنے آپ کو پھندا لگا کے خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں, اور زکوٰۃ بھائی ان غریبوں کے کام نہ آئی تو کس کے کام آئے گی بھائی؟ غریب کا حق ہے, اس تک پہنچائیں بھائی. یہ غریب کا حق ہے, اس تک پہنچائیں. دوسری چیز جو اس میں ایک اور واقعہ ذکر ہوا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. خلاصہ عرض کرتا ہوں, واقعہ کافی لمبا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا. جب مرنے لگا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, دودھ پیتا تھا, ابھی نابالغ بچہ تھا, دودھ پیتا. اس کے ہاں ایک گائے کی بچیا تھی, گائے کی بچیا. اس نے جا کر وہ بچیا جنگل میں چھوڑ دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ میری بچیا میرے بچے کے بالغ ہونے تک تیرے پاس امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امانت کو محفوظ رکھا. جب بچہ جوان ہو گیا, ماں کا بڑا فرما بردار تھا, جو ماں حکم دیتی وہی کرتا. جب جوان ہوا تو ماں نے اس سے بتایا کہ بیٹا تمہارے باپ نے جنگل میں اس طرح ایک بچیا چھوڑی تھی, اب وہ جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی, تو تم جاؤ, جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا نام لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرو اور گائے کو آواز دو, وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی. تو اس نوجوان نے جا کر جنگل میں آواز دی, اے ابراہیم علیہ السلام کے رب, اے اسماعیل علیہ السلام کے رب, اے اسحاق علیہ السلام کے رب, میرے باپ نے جو گائے تیرے پاس امانت رکھی تھی مجھے واپس عطا فرما. سبحان اللہ. یہ اس نے اعلان کیا اور چند ہی لمحے گزرے تھے, گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی. سبحان اللہ. اچھا, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا انبیاء کا, بزرگوں کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ. وہ گائے لے کر گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا اسے بازار میں جا کر 3 دینار میں بیچ دو. اس وقت گائے کی قیمت ہی 3 دینار تھی, لیکن جب سودا ہو جائے مجھ سے آ کر مشورہ ضرور کرنا. اس نوجوان کا کام پتہ کیا تھا؟ وہ سارا دن لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا, لکڑیاں بیچتا, اس سے جو آمدن ہوتی ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, ایک حصہ ماں کو دیتا, ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا. سبحان اللہ. کتنا نیک پارسا بچہ تھا. اللہ. اور رات کی عبادت رات کیسے گزارتا تھا؟ رات کے 3 حصے کرتا, ایک حصہ ماں کی خدمت میں گزارتا, ایک حصہ سوتا, ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتا. سبحان اللہ. رات کے بھی 3. بیٹا تھوڑی دیر تشریف رکھیں, یہ درس ہو جائے تو اس کے بعد تقسیم کیجیے گا. ایک چھوٹی سی عرض کروں جی, قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہو, مہربانی فرما کے اسے سماعت کر لیا کریں. اگر سننے کا دل نہ کرتا ہو تو بے شک گھر جا سکتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث ہے, کوئی مذاق نہیں. جب تک اس کا ادب و احترام نہیں ہوگا نا, یہ دلوں پہ نہیں اترتے. یا تو ہمیں منع کر دیں کہ ہم بیان کرنا ہی چھوڑ دیں. اگر بیان ہونا ہے تو پورے ادب و احترام کے ساتھ ہوگا, پورے ادب و احترام کے ساتھ سنا جائے گا, ورنہ نہیں.
اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، جب قرآن کی تعلیم ہو تو کیا کرے بندہ؟ اس وقت بھی خاموشی سے بادب و احترام بیٹھ کر سنے۔ بچے کو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ 3 دینار کی جا کر بیچنی ہے، جب آپ کا سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کیے بغیر مت بیچنا۔ تو بیٹا جب بازار لے کر گیا تو ایک گاہک آیا، اس کے ساتھ 3 دینار کا سودا، نوجوان نے کہا کہ 3 دینار میں بیچوں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں 4 دینار دوں گا، بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے ماں سے مشورہ کر کے آؤں گا پھر بیچوں گا۔ نہیں، بلکہ اس نے کہا 3 دینار میں، اس نے کہا میں تمہیں 4 دے دوں گا، بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں ماں سے مشورہ کروں گا پھر میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا مشورہ نہیں کرو، 4 دینار لے لو، 3 سے 1 زیادہ دے رہا ہوں تو بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، جب تک ماں سے مشورہ نہیں کروں گا نہیں بیچوں گا۔ ماں سے گیا، مشورہ کر کے آیا، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا 4 دینار کی بیچ دو، لیکن جب سودا ہو جائے مجھ سے مشورہ کرنا۔ اب بچہ جب گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 دینار کی آپ خریدتے ہیں تو میں بیچتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 4 کی میں خرید لیتا ہوں۔ تو بچے نے کہا اچھا میں ایک مرتبہ پھر ماں سے مشورہ کر کے آ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، مشورہ کرنے نہیں جاؤں، میں تمہیں 5 دینار دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم جتنے مرضی زیادہ دو، میں تو ماں سے ضرور پوچھوں گا۔ اللہ، دوبارہ ماں کے پاس گیا، کہنے لگا ماں وہ تو 5 دینار دینا چاہتا ہے، بیچوں کہ نہیں؟ ماں نے کہا بیٹا 5 کی بیچ دو، لیکن سودا ہو جائے تو مشورہ کرنا۔ جب 5 دینار کا سودا ہو گیا، اس نے کہا مشورہ کرنے جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، 6 دینار لے لو، یہی سودا کر دو، مشورہ کرنے مت جانا۔ نوجوان نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، مجھے ماں نے کہا ہے مشورہ کرنا ہے، میں تو جاؤں گا۔ جب ماں کے پاس گیا تو ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ، اور واقعتاً وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ تھا۔ اللہ، تو ماں نے کہا بیٹا اس سے جا کے پوچھو یہ گائے ہم بیچیں کہ نہیں بیچیں۔ تو یہ نوجوان گیا اس کے پاس، اس نے اس گاہک سے جو اصل میں فرشتہ تھا، گاہک کی شکل میں آیا تھا، اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ گائے بیچوں کہ نہیں بیچوں؟ فرشتے نے کہا ابھی یہ گائے نہیں بیچیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو گائے کی ضرورت ہوگی، تو یہ گائے تم نے اس وقت بیچنی ہے اور اس کی قیمت اس کے چمڑے میں سونا بھر کر لینی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار شخص کا قتل ہو گیا، اسی صورت میں ذکر ہے۔ صبح شور ہوا کہ کسی نے قتل کر دیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اسے ایک گوشت کا ٹکڑا مارو، وہ مردہ خود ہی زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب وہ پوچھنے لگ گئے کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، دبلی ہو پتلی ہو، کیسی، مختلف سوالات حیل و حجت کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، رب کی طرف سے جواب آتا، بتاتے جاتے۔ آخر کار گائے طے ہوگی اور اس کا رنگ بھی جو بتایا گیا کہ زرد رنگ کی ہو۔ جب ساری حیل و حجت پوری ہوگی تو کہنے لگے جی اب بات پوری ہوگی، چلیں اب تلاش کریں۔ اب وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے جا بجا پھریں، اس طرح کی گائے ملے نہیں۔ کرتے کرتے اس نوجوان کے گھر پہنچے، اس کے پاس گائے ملی۔ وہ گائے انہوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے قیمت دینے کے عوض گائے خریدی۔ اللہ اکبر۔ وہ گائے خرید کر لے گئے، گائے کو ذبح کیا، اس کی دم کا ٹکڑا، زبان کا ٹکڑا مردے پہ مارا، اللہ کے فضل سے مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ میرے چچا زاد بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دولت کی خاطر قتل کیا تھا، 2 بھائی تھے انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قصاص میں ان دونوں کو قتل کیا۔ یوں اس نوجوان کو گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر انہوں نے دیا۔ اللہ کے نیک بندے ہونا، رب کائنات ان کی مدد کے لیے یوں فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ تھا، رب کو راضی کرنے میں مصروف رہا، مرا تو دودھ پیتا ہوا بچہ چھوڑ کے مرا۔ ہمیں فکر لگی ہے ہمارے بچوں کا خیال کون رکھے گا، انہیں کون پالے گا، ان کا کیا ہوگا۔ سب کچھ کرنے والا ہمارا رب ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہمارے گھر والے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ہم رب کو ناراض کر کے چلے گئے، دنیا کی مال و دولت بھر کے بھی چلے جائیں، خاندان کنگال ہو جائے گا، کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ رب راضی ہو جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، رب راضی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس میں غلطی کوتاہی ہوئی، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہم سب کو معاف فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔